الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بری خصلتوں میں سے ایک نہایت ہی بدترین خصلت ہے جسے ہم کہتے ہیں تکبر اور گھمنڈ۔ تکبر اور گھمنڈ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تعریف کر دی، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ گویا کہ تکبر میں دو بنیادی چیزیں آتی ہیں کہ بندے کے پاس حق بات بیان کی جا رہی ہے لیکن اس حق بات کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو رد کر دیتا ہے، اسے ٹھکرا دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے۔ انبیاء جب لوگوں کے بیچ جاتے تھے، انہیں حق بات بتاتے تھے تو لوگوں نے بڑی تعداد میں انبیاء کی باتوں کو ٹھکرایا۔ کیوں ٹھکرایا؟ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ جبلہ بن ایہم ایک بادشاہ تھا غسان کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ خانہ کعبہ آیا عمرہ کرنے کے لیے، طواف کر رہا تھا کہ ایک فزاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے آدمی کا پیر اس کے پیر سے لگ گیا، وہ پیچھے کی طرف گھما اور زناٹے دار تماچا اس کو رسید کیا۔ اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اس کا بدلہ دینا ہوگا، یعنی جیسے تم نے تماچا مارا ہے ویسے ہی تمہیں تماچا مارا جائے گا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر سزا دی جائے گی تو میں اسلام سے پھر جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اس کی پرواہ نہیں، لیکن سزا بہرحال تمہیں ملے گی۔ وہ ایک دن کا وقت مانگا اور پھر وہاں سے نکل گیا، یہاں تک کہ اسلام سے بھی پھر گیا اور نصرانیت کی طرف دوبارہ لوٹ آیا۔ تو یہاں پر اسلام کا انصاف دیکھیں کہ ایک انسان کے اسلام کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بات ہے تو اس کو برتا جائے گا۔ تو تکبر میں پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے، تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تکبر میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، لوگوں کو معمولی سمجھا جائے، کسی بھی بنیاد پر حقیر سمجھے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ تکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تکبر کرنے والا اپنے آپ کو شیطان اور ابلیس کو رول ماڈل بناتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا رول ماڈل شیطان اور ابلیس ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا، جبکہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس بھی اس حکم کا مخاطب تھا کیونکہ فرشتوں کے ساتھ وہ عبادت کرتا تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں آخر آدم کو کیسے سجدہ کروں جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کی صفت ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی صفت ہے نیچے رہنا، آخر میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ تو یہ پہلا تکبر تھا۔ گویا کہ کوئی گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے تو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ابلیس کو بناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تکبر ایک ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے جس نعمت میں ایک انسان پل رہا ہوتا ہے وہ نعمت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ قارون کا کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا لیکن وہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دیا ہے، دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک طاقتور انسان اٹھا پاتا تھا، برکیف اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے اس لیے دوسروں کا بھی خیال کر۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو نعمت ملی ہے میری طاقت
اور میری قابلیت کی بنیاد پر ملی ہے، تو یہ تکبر اور گھمنڈ تھا قارون کا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت، خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا، تو خزانے بھی گئے اور خود وہ زمین میں دھس گیا۔ تو تکبر یہ نعمت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سورہ کہف میں دیکھیں کہ 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک اس کا دوست ہے جو اس کا باغ دیکھنے جاتا ہے، اور 2 باغ والا ہے تو وہ اپنے باغ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور اس پر اتراتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس افراد بھی ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس باغ پہ آفت بھیجا اور باغ تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو گویا کہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے ایک انسان نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص اپنے حلے میں ملبوس اپنی حالت پر اتراتے ہوئے کہیں جا رہا تھا، سر میں کنگھی کی ہوئی تھی، رفتار میں اتراہٹ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذ خسف اللہ بہ فہو یتزلزل الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے اتراہٹ کی وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا، قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ یہ الفاظ ہیں اس انسان کے جس کی زبان سے وحی کے پھول جھرتے تھے، واقعی قیامت کے دن تک وہ زمین میں دھستا رہے گا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن اس وقت کہا لستطعت، تم کھا بھی نہ سکو۔ جس کے بعد کیا ہوا کہ کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔ تو تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو ہے نا اس کے منہ تک نہ اٹھ سکا۔ اسی لیے ایک انسان کو تکبر اور گھمنڈ سے بچنا چاہیے، بلکہ تکبر کرنے والے کل قیامت کے دن کس شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اس نے تکبر کیا تھا مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اس انسان کو چیونٹیوں کے جیسے اٹھایا جائے گا، اور بولس نامی ایک قید خانے میں، جہنم کے قید خانے میں اسے قید کر دیا جائے گا، اور اسے طینۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ تو دیکھیں جو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے کے لیے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا کہ انسان اس کو روند رہا ہوگا۔ تکبر کرنا ایک انسان کو جہنم میں بھی لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کھڑکی کھلی ہوئی ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، اس سے شعاعیں آ رہی ہوں، تو شعاؤں میں کچھ ہلکے سے ذرات دکھتے ہیں دھوپ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس ذرہ کے برابر بھی کسی کے اندر گھمنڈ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات کیا ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جاتا ہے، لہذا ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ علاج کیا ہے؟ علاج تو ہے، سب سے پہلے نمبر پر اپنے نفس کی حقیقت کو ایک انسان سمجھے۔ ہم کیا تھے؟ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے سنن
ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مربی کامل تھے، ایک دن صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر تھوکتے ہیں، اور اس تھوک سے لے کر کے صحابہ کرام کو دکھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا تعجبنی ابن آدم وقد خلقتک من مثل ہذی، اے آدم کی اولاد، تم مجھے عاجز کر سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے، اور پھر تمہارا نتیجہ یہ ہے کہ تم بدبودار لاش بننے والے ہو، اور پوری زندگی جب تم جیتے ہو تو اپنے ساتھ گندگی اٹھائے ہوئے رہتے ہو، پھر تکبر کس بات کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سمجھایا کہ ایک انسان تکبر کیوں کرتا ہے جبکہ معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اگر ایک انسان یہ سوچے گا کہ میں معمولی پانی کے قطرہ سے پیدا ہوا، اور پھر ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مال ہو، عہدہ ہو، پیسے ہوں، دولت ہو، یہ ساری نعمتیں جانے والی ہیں، پھر تکبر کیوں کر، گھمنڈ کیوں کر؟ دوسرے نمبر پر ایک انسان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، کیونکہ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور جو تکبر کرتا ہے نا، وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچا ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ سب سے نیچا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والا اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں اونچا ہوں، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ نیچا ہوتا ہے، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں اونچا ہوتا ہے۔ ایک واقعے پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں امام سالم بن عبداللہ کی سیرت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ عرفہ میں تھے، تو بھیڑ میں کسی کا پیر دب گیا ان کے پیر سے، وہ پیچھے کی طرف لوٹا اور کہا انک رجل سوء، میں سمجھتا ہوں کہ تم برے انسان ہو۔ تو انہوں نے کہا ما عرفنی الا انت، آج ہی مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کون ہوں، اب تک مجھے کسی نے پہچانا نہیں تھا، تم نے ہی مجھے پہچانا ہے۔ یعنی انہوں نے جو یہ کہا کہ تم برے انسان لگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ واقعی تم نے آج مجھے پہچانا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ تو یہ تواضع اور انکساری ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں كذلك ينبغي للعبد ان يدري على نفسه ويهضمها، ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ عیب لگائے اور اسے کمتر سمجھے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ تواضع اختیار کرے، گھمنڈ سے دور رہے، کیونکہ گھمنڈ کا نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوگا، اور تواضع کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے، لوگوں کا دل جیتتے ہیں اور اللہ کے پاس بھی ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع اختیار کرنے اور گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔